السلام علیکم دوستو، آپ نے برمودا ٹرائنگل کے متعلق کافی سنا ہوگا۔ یہ ٹرائنگل پانی کی سطح پر بنی ہوئی ہے۔ برمودا ٹرائنگل اسے بحیرہ مرداد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں منظر عام پر لائی گئی، شاید اس کے متعلق کسی نے کم ہی بات کی ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم برمودا ٹرائنگل کے متعلق بات کریں گے۔ برمودا ٹرائنگل بحیرہ واقیانوس میں واقع ہے۔ اس کے متعلق بہت سے واقعات اور کہانیاں بھی بتائی اور سنائی گئی ہیں۔ یہ تکون جب منظر عام پر لائی گئی، جب سن 1945 میں فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہو گئے۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں ان کا سراغ نہ مل سکا۔ جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز، کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی، تو ان تمام واقعات کا رخ برمودا ٹرائنگل کی طرف موڑ دیا جاتا۔ نتیجتاً ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اسی جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جائے اور یہ بتایا جا سکے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک دجال آ گیا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کا آغاز 60 کے عشرے میں ہوتا ہے، جب 2 جریدوں، ایک نیشنل جیوگرافک سوسائٹی اور ایک خط جو پلے بوائے رسالے میں شائع ہوئے۔ 1964 میں آرگوسی نے ایک مضمون برمودا تکون کے متعلق بڑھتی ہوئی تجسس شائع کیا۔ دسمبر 1968 میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے حوالے سے بہت سے اخباروں نے ایک آرٹیکل شائع کیا جو کہ ایک مصنف ونسنٹ گارڈیس کی کتاب انویزیبل ہاریزون ٹرو مسٹری آف دا سی کے متعلق تھا۔ اس کتاب میں مصنف نے 9 غیر یقینی پر اسرار باتوں کے متعلق نوٹس اور حوالہ جات کے ذریعے مضامین بھی لکھے۔ اسی سال لمبو آف دا لاسٹ شپ نامی رسالے میں ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا۔ ناظرین، سب سے پہلا شپ جو گم ہوا وہ 1918 میں USS سائیکلوپ تھا، جو برازیل سے امریکہ کے شہر بلٹیمور جا رہا تھا کہ اسی تکون میں غائب ہو گیا۔ 4 فروری 1963 میں مرین سلفر کوئین بھی غائب ہوا۔ اسی کے بعد 25 اکتوبر 1980 میں SS پورٹ بھی پر اسرار طور پر غائب ہوا اور اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ سب سے زیادہ مشہور قصہ 5 ایونجر جہازوں کے پر اسرار طور پر غائب ہونے کا ہے، جن کے متعلق ہم نے شروع میں بات کی تھی، جو کہ 19 دسمبر 1945 کو پیش آیا۔ جہازوں کے اس بیڑے کو فلائٹ 19 بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 5 بمبار جہاز نیول ایئر بیس سے 2:10 پر اڑے، اور عام روٹین کی طرح اس مشق پر لیفٹیننٹ چارلس اور اس کے 4 شاگرد تھے۔ 3:45 پر ایئر بیس کو اطلاع ہوئی کہ یہ بیڑا غائب ہو چکا ہے۔ اس بیڑے کے علاوہ بچاؤ کو آنے والا جہاز بھی غائب ہو گیا۔ دوستو، یہ ایک ایسا تکون ہے جس کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ اس کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی بھی نہیں لگا سکا۔ برمودا ٹرائنگل بحیرہ واقیانوس کے 300 جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہیں، اور وہ بھی کم تعداد میں۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ اس ٹرائنگل کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تقریباً 400 سالوں تک کسی انسان نے ان ویران جزیروں پر جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ جہاز کے کپتان تک اس علاقے سے دور رہتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سارے کا سارا پانی میں ہے، جو کہ بحیرہ واقیانوس میں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہوائی جہاز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمپس عجیب طرح سے حرکت کرنے لگتی ہے، اور ہوائی جہاز کا اسپیس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز ریڈار سے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی نہ نظر آنے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی حال بحری جہازوں کا بھی ہوتا ہے، اور ان کے اندر لگے آلات بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی پانی میں غائب ہو جاتا ہے، اور یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ایسی کون سی پر اسرار طاقتیں ہیں جو ان چیزوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔
برمودا ٹرائینگل کے رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے سائنسدانوں نے اس برمودا ٹرائینگل کا سارا پانی نکالنے کی کوشش کی تاکہ سمندر کے نیچے خشک زمین کو دیکھا جا سکے۔ حقیقت میں ایسا تو کسی صورت میں ممکن ہی نہیں کہ سمندر کا پانی نکال کر ایک جگہ کو خشک کیا جائے۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے نیچے موجود سمندر کی سطح کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اس ٹیکنالوجی کو سونار ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تو سائنسدان بہت حیرت زدہ ہوئے کہ اس تکون کے نیچے سمندر کی سطح حد درجہ عجیب طرح کی ہے اور کئی جگہوں پر سمندر کی گہرائی بوٹلز کی طرح ہے، یعنی جو کہ اوپر سے بڑی ہو کر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے اور پھر نیچے سے بہت زیادہ کھلی ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ مزید اور طرح کے راستے بھی برمودا ٹرائینگل کے پانیوں کے نیچے موجود ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ انتہائی طاقتور راستے موجود ہیں تو اس جہاز کو کیوں نہ انہوں نے تباہ کیا جو سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے نقشہ بنا رہا تھا؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ برمودا تکون میں ہر وقت حادثے نہیں ہوتے۔ دوستو، حادثات کے وقت موسم انتہائی خراب ہوتا ہے۔ پھر سائنسدانوں نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کے نیچے میتھین گیس بھی پائی جاتی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ جاتی ہے اور پھر جہاز پتھر کی مانند ڈوب جاتا ہے۔ اور اسی طرح موسم کے خراب ہونے کی وجہ کو بھی سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک حیرت زدہ چیز ڈھونڈ ڈالی ہے جو کہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر موجود بادلوں میں تھی۔ یہ چیز ہیگزاگون کی شکل میں بادلوں میں موجود تھی جو انتہائی خوفناک اور خطرناک تصور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بادل ہوا کے بم برسا سکتے ہیں۔ ہوا کے بم اصل میں یہ کئی طرح کے طوفانوں سے بنتے ہیں اور پھر یہ زمین پر ہوا کو کسی مخصوص جگہ پر اتنی شدت سے پھینکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 14 میٹر سے زیادہ اونچائی کی لہریں بنتی ہیں۔ اور پھر ان بادلوں میں اسٹیٹک چارج، اگر عام الفاظ میں سمجھایا جائے تو ان میں بجلی بھی ہوتی ہے جو کہ ہوائی جہازوں کے تمام آلات کو جام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ جہاز طوفان کی زد میں آ کر کریش ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تمام وہ پہلو تھے جن کی وجہ سے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا جہاز بھی برمودا ٹرائینگل کی زد میں آ جاتا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔